السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. سوال کر جی سر سکتا بولیں. ہوں؟ سوال کر سکتے ہیں جی, بسم اللہ. علیہ کہاں سے کال فرمائے, کیا نام ہے بھائی, وہ تعارف میرا کر دو نام اپنا. سید محمد عثمان اسد ہے. میں لاہور سے انجینئرنگ اسٹوڈنٹ ہوں. میں لاہور میں ایم ایس سی کر رہا ہوں. تو دو ٹھیک, تین سوالات ہیں وہی آپ سے کرنے. جی بسم اللہ. علیہ صاحب, پہلا سوال میرا جی جی پوچھیں بھائی. علیہ صاحب پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ میں یہ آپ کو کہوں کہ میں کوئی ناصبی ٹائپ کا بندہ نہیں ہوں. میں خود اوکے. ایک سوال ہے, جب سے میں نے مشاجرات اسٹڈی کرنا اسٹارٹ کیا تو ایک سوال ہے جو مجھے کافی ٹائم سے تنگ کر رہا ہے, اور یہ اس طرح کا سوال ہے کہ مجھے اس کا جواب نہ جو ہے اہل سنت کے ہاں ملتا ہے, نہ ہی مجھے اہل تشیع کے ہاں ملتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین کے اوپر قصاص اپلائی کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اس کو میں امپورٹنٹ قصاص کو صرف اس لیے سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کے کافی سارے آیات قصاص کے حق میں آئے ہیں. تو وہ ساری آیات کو پس پشت رکھ کے تو آپ جو ہے نا معصومیت کا بھی ایشو پڑتا ہے, اور اگر تو میں اہل سنت بھی ہوں تو پھر بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی سے میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا ہوں کہ وہ قاتلین عثمان کو جو سب کو پتا ہے کہ کون کون ہے, کیونکہ وہ جس رات میں اٹیک ہوا تھا ان کے اوپر تو خود جو ہے کہتے کہ دونوں ائمہ بھی ادھر موجود تھے, ادھر ان کے گھر کے اندر پہرا دے رہے تھے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق میں نے یہ سنا ہوا ہے کہ تاریخ میں جہاں تک پڑھا ہے کہ وہ خود بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے چھت کے اوپر موجود تھے. اور جہاں تک قتل عثمان رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تو نہ صرف اپنی برات کا اس سے اظہار کر چکے ہیں, بلکہ جن لوگوں نے ان کو قتل کیا ہے وہ اپنے خطبوں میں ان لوگوں کے اوپر بھی وہ انہوں نے کافی دفعہ کہا ہے کہ میں اس قتل کو جائز نہیں سمجھتا. تو اب اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ اس قتل کو ناجائز سمجھتے تھے تو اس کا قصاص کیوں نہیں لے؟ یہ پہلا سوال ہے, یہ جواب دے دے کر میں دو سوال اور کرتا ہوں. جی سر, تھینک یو, بہت مہربانی, آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. اس کا جواب آپ سن لیں بھائی. دیکھیں, پہلی بات ہے کہ قصاص کے لیے شرط یہ ہوتی ہے کہ اولیاء الدم جو اس قاتل کے ولی دم ہیں وہ آ جائیں امام کے پاس اور شکایت کریں اور کہہ دیں کہ فلان شخص قاتل ہے, فلان شخص میں نے میرے بھائی کو قتل کیا, میرے باپ کو قتل کیا, یا میرے بیٹے کو قتل کیا, میں میرے لیے آپ عدل و انصاف قائم کر دیں, اس کا قصاص میں مانگتا ہوں. پھر وہ امام کا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس شخص کو بلائے اور اس میں دیکھ لے, تحقیق کرے کہ کس نے کس کو قتل کیا. اگر وہ صحیح کہہ رہا ہے تو وہاں پر اسلام کے مطابق وہ فیصلہ سنا دے گا. اگر اس کا حکم قصاص بنتا ہے تو قصاص کرے گا, اگر اس کا قصاص نہیں بنتا, مثلا وہ غلطی سے اس نے قتل کیا, کوئی حادثہ تھا, تو اس سے اس کو دیا لے گا, اس کو دے دے گا, یا اگر اس نے معافی دے دی تو دیا لے گا. یہ ہے کہ وہ ولی دم آ کر حاکم وقت کے پاس آ جائیں اور مطالبہ دم کریں. عثمان کے جو بیٹے تھے وہ کبھی نہیں آئے امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے پاس, کہہ دیں کہ فلان 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 شخص یہ 5 آدمی یا 10 آدمی یا 20 آدمی کہ انہوں نے ہمارے بابا کو قتل کیا, اور آپ آ جائیں ہمارا ان سے خون لے لیں. یہ پہلی بات ہے, ٹھیک ہے نا, یہ پہلی شرط محقق نہیں ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ کن لوگوں نے عثمان کو قتل کیا تھا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ اچھی طرح سے میری باتوں کو سن لیں. میں کوئی شیعہ کتاب آپ کو نہیں دکھاؤں گا, میں سب آپ کی کتابوں کو دکھاؤں گا, اور یہ بات بہت وسیع ہے کہ عثمان کا قاتل کون ہے, اور ہمارے پاس دلائل بہت زیادہ ہیں. یہ کتاب ہے تاریخ المدینہ المنورہ لابن شبہ النمیری, متوفى سنہ 262. جماعت مخالفین جماعت عمریہ کے بہت بڑے محدث اور مؤرخ ابن شبہ النمیری, ثقہ اور بہت معروف, اور یہ معاصر بخاری اور مسلم کے اسی زمانے کے آدمی. یہ کتاب کو تحقیق کیا فہیم محمد شلتوت نے. اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں میرے بھائی, صفحہ نمبر 1174 میں
یہ کہ ملاحظہ فرمائیے ایک صفحہ ہے 1174 1174. یہ حارث ابن خلیف کہتا ہے سألت سعدا عن قتل عثمان، میں نے سعد ابن ابی وقاص جو عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہے اور ابو بکر عمر عثمان کا ساتھی ہے، میں نے ان سے پوچھا عثمان کے قتل کے مطابق. اس نے کہا قتل بسیف سلته عائشہ وشحذه طلحہ، عثمان اس تلوار سے قتل ہوا ہے. اس تلوار کو نیام سے کس نے نکالا تھا؟ عائشہ نے نکالا تھا. اور اس تلوار کو تیز کس نے کیا تھا؟ تیز کیا تھا طلحہ نے اس تلوار کو. اور وہ پھر کہتا ہے وسمہ علی بن ابی طالب علیہ السلام، اور اس تلوار کو زہر کس نے لگایا؟ علی بن ابی طالب علیہ السلام نے. تو ہم نہیں کہتے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام شیعہ کا جو موقف، یہ تو الزام لگا رہے ہیں نا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام بھی ملوث تھے عثمان کے قتل میں، انہوں نے حوصلہ افزائی کیا. ہمارا موقف یہ کہ امیر المؤمنین علیہ السلام راضی تھے، عثمان کو وہ ایک ظالم خلیفہ سمجھتے تھے، اگر اس کا خون ہو جائے تو ان کو برا نہیں لگتا تھا کہ عثمان قتل ہو جائے تو ہو جائے، لیکن وہ ملوث نہیں تھے، لوگوں کا حوصلہ افزائی نہیں کرتے تھے. یہ جملہ ان کا غلط ہے. لیکن اقرار اور عقلاء علی انفسہم جائز، ہم مان بھی لینا تو ہمیں کوئی ہمارے لیے کوئی عیب نہیں ہے، کیونکہ عثمان ہمارے نزدیک کوئی عادل خلیفہ تو ہے نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے کتابوں میں سعد ابن ابی وقاص کہہ رہا ہے کہ عثمان کس تلوار سے مارا گیا؟ صحابہ کے تلوار سے. سب سے پہلے عائشہ نے اس تلوار کو نکالا نیام سے، طلحہ نے اس کو تلوار کو سیقل دیا، تیز کیا، اس کے دار کو تیز کیا، اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہیں اس نے زہر دیا. تو عثمان پھر اس کا کیا ہوا کہ عثمان کے خون میں کون ملوث ہے؟ پھر میں آپ کی خدمت میں تاریخ طبری دکھا دوں میرے بھائی. یہ کتاب ہے تاریخ الطبری المعروف بتاریخ الامم والملوک. تاریخ الطبری جزء 4 چاپ مؤسسۃ العالمی للمطبوعات سنہ 2012 میں بیروت لبنان میں چھپی. اس کتاب میں میرے محترم بھائی، اچھا یہ تو بہت ساری باتیں ہیں یہاں پہ، اگر آپ یہاں پہ مسائل بہت زیادہ ہیں، تفصیلات بہت زیادہ ہیں. یہ صفحہ نمبر ہے یہ صفحہ نمبر ہے میرے محترم ناظرین، صفحہ نمبر 185. صفحہ نمبر 185 کے آخر میں ملاحظہ فرمائیے وَأَقْبَلَ غُلَامٌ مِّن جُهَيْنَةٍ عَلَى مُحَمَّدٍ بن طلحة وكان محمد رجلا عابدا فقال أخبرني عن قتلة عثمان. محمد ابن طلحہ ابن عبید اللہ کا بیٹا محمد، وہ بڑا عابد آدمی تھا، زاہد آدمی تھا. اس سے کسی نے پوچھا کہ مجھے بتاؤ، ایک نوجوان نے اسے پوچھا کہ عثمان کے قتل کی کہانی کیا؟ مدینہ میں آپ لوگ مدینہ میں رہتے ہیں تو اس کو قتل ہوا، وہ کس نے قتل کیا؟ قال نعم دم عثمان 3 أثلاث ثلث على صاحبة الهودج یعنی عائشہ، وثلث على اس کا عثمان کے قتل کے خون کے 3 حصے ہیں، اس کے ایک حصے کی ذمہ داری عائشہ پر ہے. عائشہ یعنی اونٹنی پہ سوار ہونے والی عورت، اس کو کہہ رہا ہے صاحبۃ الہودج یعنی اونٹنی پہ سوار ہونے والی عورت. وثلث على صاحب الجمل الاحمر یعنی طلحہ، اور اس کا 1/3 کے خون کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ میرے والد طلحہ پہ ہے. وثلث على علی بن ابی طالب علیہ السلام، اور اس کا ثلث 1/3 کا ذمہ داری کس کا ہے؟ علی بن ابی طالب علیہ السلام پر ہے. اچھا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک اور میں آپ کو حوالہ دے دوں کہ ایک منٹ بھائی، ایک منٹ. یہ کتاب ہے الاستیعاب فی اسماء الاصحاب، تالیف ابن عبد البر الاندلسی، بہت معروف مشہور محدث فقیہ مجتہد جماعت مخالفین کا. جز نمبر 1 چاپ دارالفکر. اس کتاب کے مقدمے میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو صرف اور صرف صحیح احادیث سے اور ثقہ
मसादर से जमा किया अगर मुझे जी हाँ इस किताब के मुकदमे में वो ये फरमाते हैं देखें ये खुतबतुल किताब है सफ़ा 19 में वअतमदतु फी हादल किताब अला अल-अक़वाल अल-मशहूरत इंद अहल अल-इल्म बिस-सियर وأهل العلم بالأثر والأنساب وعلى تواريخ المعروفة التي عليها أول العلماء في معرفة أيام الإسلام وسير أهله تو او کہتے ہیں کہ میرا کتاب بڑا معتبر ہے میں نے اس کو سب معتبر ذرائع سے جمع کیا اچھا اس کتاب میں آپ کو اگر ہم لے چلیں صفحہ نمبر 461 میں صفحہ نمبر 461 میں طلحہ یہ طلحہ کے زندگی ہے طلحہ کا بایوگرافی ہے اس میں لکھتے ہیں کہ ان علی یہ دو طریق سے روایت کرتے ہیں کہ علی علیہ السلام قال فی خطبته حين نحوذه الى الجمل جب امیر المؤمنین علیہ السلام جنگ جمل کے لیے نکل رہے تھے تو انہوں نے اپنے خطبہ میں یہ کہا تھا ان اللہ عز وجل فرض الجهاد وجعل نصرته وناصره اللہ نے جہاد کو واجب کے قرار دیا ہے اور اللہ نے جہاد کو اپنی نصرت اور اپنا ناصر قرار دیا ہے یعنی عائشہ سے جنگ کرنا طلحہ زبیر سے جنگ کرنا کو امیر المؤمنین علیہ السلام جہاد سمجھتے تھے اللہ کی رضا کی خاطر اور اللہ کے دین کے موافقت میں وما صلح دنیا ولا دین الا به دین و دنیا کی صلاح صرف جہاد سے ہوتی ہے جہاد کے علاوہ سے نہیں ہوتی وانی بلیت باربعہ میں مبتلا ہو گیا ہوں 4 لوگوں سے میں 4 فتنے میرے سامنے ہیں ادھ الناس واسخاہم سب سے ذہین آدمی چالاک آدمی اور سب سے سخی آدمی طلحہ وہ ذہین بھی ہے چالاک بھی ہے اور سخی بھی ہے واشجع الناس زبیر اور سب سے شجاع لوگوں میں ہے زبیر واتوع الناس فی الناس عائشہ اور ایک وہ جس کے لوگ سب اس کی باتیں مانتے ہیں اس کے قول کو حجت سمجھتے ہیں اور وہ ہے عائشہ واسرع الناس الى فتنة یعلا ابن امیہ اور سب سے فتنے میں سب سے تیز آدمی یعلا ابن امیہ اچھا واللہ ما انکروا علی شیئا منکرا ولا استأثرت بمال ولا ملت بہوا اللہ کی قسم یہ میرے جنگ میں آئے ہیں لیکن اس لیے نہیں کہ میں نے کوئی منکر انجام دی ہے یا میں کوئی گناہ کر رہا ہوں یا میں نے کوئی غلطی کی ہے وَإِنَّهُمْ لَيَطْلُبُونَ حَقًّا تَرَكُوهُ یہ خون عثمان کا مطالبہ کر رہے ہیں حالانکہ انہوں نے خود اسی کو ترک کیا تھا وہ حق کا مطالبہ کر رہے ہیں جس حق کو انہوں نے خود ترک کیا تھا یعنی خون عثمان کو خود انہوں نے بہنے دیا ہے وَدَمًا سَفَكُوهُ دمن سفک ملاحظہ فرمائیے یہ لوگ جو میرے جنگ میں آئے ہیں جمل والے انہوں نے اس خون کا مطالبہ کر رہے ہیں جس کو انہوں نے خود بہایا ہے طلحہ زبیر عائشہ انہوں نے شور مچایا لوگوں کو جمع کیا میرے خلاف میرے جنگ میں آئے ہیں یہ لوگ کس کی خون طلب کرنے کے لیے عثمان کے خون کے مطالبے کے لیے لیکن انہوں نے یہ خون تو خود بہایا ہے اچھا وَلَقَدْ وَلُّوهُ دُونِي انہوں نے خود عثمان کا خون کیا ہے میں نے نہیں کیا ہے ٹھیک ہے نا طلحہ نے یہ کہا تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام بھی شریک تھے خون عثمان میں اور سعد وقاص نے بھی یہ کہا تھا نا سعد بن وقاص نے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام ایک تہائی ان کی ذمہ داری بنتی ہے امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں انہوں نے خود انجام دیا ہے میں نے اس میں شریک نہیں تھا وَإِن كُنْتُ شَرِيكَهُمْ فِي الْإِنْكَارِ لَمَا أَنْكَرُوا میں تو لوگوں کو منع کر رہا تھا اس فتنے سے اور وہ لوگ منع نہیں کر رہے تھے جو لوگ عثمان کا محاصرہ کیا عثمان کو قتل میں تو ان کو منع کر رہا تھا یہ لوگ منع نہیں کر رہے تھے وَمَا تَبِعَهُ عثمان إِلَّا عِنْدَهُمْ وَإِنَّهُمْ هُمْ لَهُمُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ اچھا میں ایک اور آپ کی خدمت میں دکھاؤں کہ عثمان کا قاتل کون ہے کہ بالکل آپ کے دیکھیں عثمان کے بیٹے کبھی امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس نہیں آئے کہ ہمارے والد کا خون ہمیں دے دیں ٹھیک ہے نا قصاص کریں کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ عثمان کا قاتل کون ہے عثمان کا قاتل اب ابھی آپ کے کتابوں میں عائشہ کے فتوے ہیں کہ عثمان کو قتل کیا جائے صحیح سند کے ساتھ ایک منٹ میں قصاص اسی پر اپلائی کر لیتے نا اگر تو اب کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ
عثمان رضی اللہ عنہ عائشہ کو قتل کر دیتے امیر المؤمنین علیہ السلام. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اس کا جواب بھی دے دوں گا. یہ کتاب ہے صحیح البخاری. صحیح, مجھے سمجھ, جو بھی دین میں اس کا اوپر مرتبہ ہو, اگر سن لے بھائی, سن لے, میں سمجھ گیا آپ کی بات سمجھ گیا. صحیح البخاری چاپ دار احیاء تراث العربی, یہ صفحہ نمبر 75 ہے. ملاحظہ فرمائیے. وقال عروہ عن المسور و مروان ابن الحکم بخاری کے رجال میں سے, اور یہ اس کا شمار صحابہ میں کیا جاتا ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے نمبر 764 عن مروان ابن الحکم. مروان ابن الحکم آپ لوگوں کے ہاتھ ثقہ ہے, بخاری کے رجال میں سے, اور صحابی بھی ہے. اچھا, صحابی میں سے یہ معرفت الصحابہ لابی نعیم الاصبہانی ہے, چاپ دار الوطن للنشر. ملاحظہ فرمائیے, اس میں صحابہ میں کون ہے؟ مروان ابن الحکم ابن ابی العاص. یہ مروان ابن الحکم یہ عثمان کے چچے کا بیٹا ہے. عثمان ابن عفان ابن ابی العاص, مروان ابن الحکم ابن ابی العاص, یہ ایک ہی دادے کے پوتے ہیں. اور یہ عثمان کا وزیر اعظم بھی تھا, عثمان کا خزانے دار بھی تھا, عثمان کا سپہ سالار بھی تھا, عثمان کا داماد بھی تھا, عثمان کے چچے کا بیٹا بھی تھا, اور قتل عثمان میں یہ حاضر بھی تھا. ملاحظہ فرمائیے کہ میں آپ کو کیا دکھاتا ہوں. قتل عثمان کے وقت ملاحظہ فرمائیے, کتاب البدایہ والنہایہ للحافظ ابن کثیر, البدایہ والنہایہ لابن کثیر الدمشقی, الجزء 11 سنہ 1998 میں چھپی ہے کتاب. یہاں پہ ھذا وھذہ ترجمۃ مروان ابن الحکم, یہ مروان ابن الحکم کا بایوگرافی ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 707 میں, وَكَانَ عُثْمَانُ يُكْرِمُهُ وَيُعَظِّمُهُ. عثمان بہت اکرام کرتا تھا, احترام کرتا تھا, تعظیم کرتا تھا. کس کی؟ مروان کی. آپ ذرا تسلی رکھیں, جواب آ رہا ہے, آپ ذرا تسلی رکھیں. وَقَدْ قَاتَلَ مروان يوم الدار قتالا شديدا وقتل بعض أولئك الخوارج وكان على الميسرة يوم الجمل. یوم الدار میں یعنی جس دن عثمان کا قتل ہوا ہے, عثمان کو لوگوں نے محاصرہ کیا تھا, اس کے گھر میں اندر آ کے قتل کیا. وہاں پہ لڑائی ہوئی تھی عثمان کے گھر کے باہر. کس نے سب سے زیادہ عثمان سے دفاع کیا؟ مروان نے. اور اس نے کچھ لوگوں کو قتل بھی کیا تھا اس دن. کچھ لوگ جو وہاں پہ شورشی لوگ تھے نا, بغاوتی لوگ عثمان کے خلاف, ان کو قتل بھی کیا تھا. اور جنگ جمل میں یہ لیفٹ ونگ کا کمانڈر تھا. یہ جنگ جمل میں عائشہ کے لشکر میں کمانڈر تھا لیفٹ ونگ کا. میمنہ اور میسرہ 2 ونگ ہوتے تھے نا پرانے زمانے میں لشکروں کے, یہ لیفٹ ونگ کا کمانڈر ان چیف تھا. اچھا, اب میں آپ کی خدمت میں بشرط بخاری و مسلم آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس شخص نے خود شہادت دی ہے کہ طلحہ عثمان کا قاتل ہے. یہ الکتاب, اور چپ کریں نا پلیز آپ چپ کریں, آپ کے سوال سے جواب آ رہا ہے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ عثمان کا قاتل کون ہے. اس سے آپ کا مذہبی عثمان کے قتل کے واقعے سے آپ کی مذہب نابود ہو جاتی ہے. بھائی صحابہ نے عثمان کو قتل کیا, عشرہ مبشرہ نے قتل کیا اس کو. اجازت دیں بات کرنے. الکتاب المصنف فی الاحادیث والآثار, الجزء الثالث, چاپ دار التاج, سن 1989 میں کتاب چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے. حدثنا صفحہ نمبر 60, ابو اسامہ حدثنا اسماعیل انبأنا اسماعیل انبأنا قیس. اچھا, یہ سند جو ہے بخاری کا سند ہے, وہ آپ کو دکھا دیں گے. رمى مروان طلحة يوم الجمل بسهم في ركبته فمات. مروان نے تیر سے مارا ہے طلحہ کو, اس کے گھٹنے کو لگا ہے, مروان اسی سے مرا ہے. کون سند کیا تھا؟ اسامہ اسماعیل قیس. ایک منٹ بھائی, یہ صحیح بخاری ہے. اسامہ حدیث نمبر 2531, حدثنا ابو اسامہ اسماعیل عن قیس. یہ بخاری کی سند ہے, مسلم کی بھی سند ہے یہ. اچھا, یہ کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار جزء السادس. ملاحظہ فرمائیے, حدیث نمبر 30,578. كان مروان مع طلحة يوم الجمل.
مروان اور طلحہ ایک ہی لشکر میں تھے جنگ جمل میں. فلم اشتکت الحرب، جب جنگ شروع ہو گئی ہے، قال مروان لا اطلب بثأری بعد اليوم، مروان نے کہا کہ میں آج اپنے سسر کا اور اپنے بھائی کا، اپنے چچا کے بیٹے کا انتقام لے لوں گا، اس کے بعد میں انتقام نہیں لوں گا. ثم رماه بسهم. او بھائی سن لو، او بھائی سن لو پلیز، او بھائی چور نہ کرو، مجھے آواز نہیں جا رہی آپ کی، چپ، خاموش خاموش خاموش. ثم رماه بسهم فاصاب ركبته، پھر اس نے تیر سے مارا، اس کے گھٹنوں کو لگا. فما رقع الدم حتى مات، خون نہیں رکی اس وقت تک جب تک کہ وہ مرا نہیں. اچھا، تو میرے محترم بھائی، یہ طلحہ مروان جو خیر شاہد ہے، بہترین شاہد ہے، وہ عثمان کا وارث ہے، عثمان کا وزیر اعظم ہے، عثمان کا سپہ سالار ہے، عثمان کا خزانہ دار ہے، عثمان کا کمانڈر ان چیف ہے. وہ آخر تک وہ عثمان کے ساتھ تھا، عثمان کو قتل ہوئے دیکھا. اس نے کس کو مارا ہے؟ دیکھیں لوگوں کا فراڈ، دیکھیں فریب، دیکھیں طلحہ، عائشہ اور زبیر کا اور مروان، ان لوگوں کا جمل میں. یہ لوگ خود قاتل تھے عثمان کے، انہوں نے خود عثمان کا قتل کیا تھا. اب خلافت طلحہ کو نہیں ملی، زبیر کو نہیں ملی. ایک منٹ بھائی، سن لو پلیز، چپ کرو پلیز، چپ کرو، چپ کرو ایک منٹ، مجھے میں بات کر رہا ہوں. او بھائی چپ کرو ایک منٹ، او بھائی چپ کرو نا. حکومت جب میں آپ کو واپس لے کے آتا ہوں، جب ان کو حکومت نہیں ملی، یہ کٹے انہوں نے خود عثمان کا قتل کیا تاکہ ہمیں حکومت مل جائے. لوگوں نے ان سے بیعت نہیں کی، لوگوں نے کن سے بیعت کی؟ علی علیہ السلام سے بیعت کی، امیر المؤمنین علیہ السلام سے بیعت کی. تو انہوں نے یہ فراڈ شروع کیا کہ بھئی عثمان مظلوم، عثمان کے ہم امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلاف انہوں نے خروج کیا کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لے رہے ہیں، حالانکہ یہ خود عثمان کے قاتل تھے، یہ خود عثمان کے قاتل تھے. اور بھائی قتال المسلم سباب المسلم فسوق وقتال کفر، ایک عام مسلمان سے جنگ لڑنا کفر ہوتا ہے. امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے وانا حرب لمن حاربکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے مترادف ہے. یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تلوار لے کے آئے تھے، لشکر لے کے آئے تھے، آپ کی ماں عائشہ اور طلحہ اور زبیر، یہ لوگ، ٹھیک ہے نا. پھر انہوں نے عثمان کو قتل کیا. آپ کے نزدیک، آپ کے مذہب میں عثمان مؤمن تھا. ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم. آیا کیسا بھائی؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. ومن يقتل، میں آپ کو قرآن میں دکھا دوں کہ آپ کی ماں جو عائشہ ہے نا، اس کی جگہ کہاں پر ہے؟ آپ ہی کے مذہب کے مطابق. مذہب ان کا کس کس طرح سے تباہ ہو رہا ہے بھائی؟ ان کا مذہب ہر طرح سے تباہ ہو رہا ہے. اگر یہ کہہ دیں کہ عثمان کا قتل جائز تھا، پھر بھی ان کا مذہب باطل ہے، کیونکہ ان کا امام اتنا فاسق کو کہ اس کا قتل جائز ہے، ٹھیک ہے نا، تو ان کا مذہب تباہ. اگر یہ کہہ دیں کہ عثمان مؤمن تھا، اس کا قتل ناجائز تھا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا بھائی. قرآن مجید فرقان حمید. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو ایک مومن کو عمدن قتل کرے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، تو اس کی سزا اور اس کا مکافات عمل، اس کی پنشمنٹ کیا ہے؟ جہنم خالدًا فِيهَا، جہنم، ہمیشہ خلود جہنم میں. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب عظیم فراہم کیا. او بھائی اگر تم کہہ دو عثمان مومن ہے تو عائشہ چلی گئی، طلحہ زبیر چلے گئے، جہنمی بن گئے، ٹھیک ہے نا. اگر تم کہہ دو عثمان جائز القتل تھا تو تمہارا مذہب ہر طرف، دونوں طرف سے تمہارا مذہب ختم ہے بھائی، تمہارا مذہب دونوں طرف سے ختم ہے، باطل ہے. یہ ہمارا مذہب حق ہے. ہم کہتے ہیں کہ عثمان کا قتل جائز تھا، جن لوگوں نے قتل کیا تھا اس کو اللہ کے لیے قتل نہیں کیا، دنیا کے لیے قتل کیا تھا. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام خلیفہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی خلیفہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی خلیفہ تھے، وہ جب تک زندہ رہے امام تھے، آج بھی امام ہے.
وہ ائمہ طاہرین علیہ السلام امام ہے، اور جو لوگ ان سے منحرف تھے وہ منحرف دین سے منحرف. اوکے بھائی، اب اس بھائی کو واپس لے کے آتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کو کیا ہوا. اب آپ کہتے ہو نا کہ ان امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کو قصاص کیوں نہیں کیا. اب دیکھ لو بھائی، طلحہ زبیر تو قتل ہو گئے جنگ جمل میں، ٹھیک ہے نا. عائشہ تو امیر المؤمنین علیہ السلام کے ہاتھ آئی تھی، لیکن اگر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ کو قتل کر دیتے تو پھر رہن عثمان سے ایک بہت بڑا فتنہ بن جاتا. عمرو بن العاص ایک دفعہ اس نے عائشہ سے کہا تھا کاش تو جمل میں قتل ہو جاتی. اس نے کہا اللہ تجھے غارت کرے، تو ایسے کیوں دعا کر رہا. وہ عمرو بن العاص نے کہا کہ دیکھو علی علیہ السلام نے عثمان کو قتل نہیں کیا، لیکن ہم نے اس پہ یہ ٹپا لگا دیا کہ بھئی عثمان کا قاتل ہے، ہم ان سے بدلہ لیتے ہیں. تو ہم نے شام والوں کو سب کو ہم نے جمع کیا، ان کی جنگ صفین ان سے لڑے، ٹھیک ہے نا، بغاوت کر لی ہم نے. لوگوں کو ہم نے اسی لیے دھوکہ دے دی کہ بھئی ہم عثمان کے خون کا بدلہ لے رہے ہیں. اگر وہ تجھے قتل کر دیتے، یعنی عائشہ کو قتل کر دیتے جمل میں، تو یہ تو ہمارے لاٹری ٹکٹ تھا، پورا عالم اسلام ہمارے ساتھ ہو جاتا. ٹھیک ہے نا بھائی، اب بولو کیا بولنا چاہتے ہو کاکا خیل. میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اصول کے مطابق سیاست کے لیے جو اسلام کا حکم ہے قصاص، اس کو پش ڈال کر کہ اگر تو میں آپ کے نزدیک ہے کہ یہ 3 تھے تو وہ پہلے 2 تو ان کے ہاتھ لگے تھے، ان کے ہاتھ بلکہ وہ تو انہوں نے بیعت بھی کی تھی، اور بیعت کے بعد حج کی اجازت لے کر طلحہ اور زبیر وہاں سے مکے کے لیے نکلے تھے. تو قصاص ان دونوں پر بھی اپلائی نہیں کیا آپ کے امیر. میں نے عرض کیا نا آپ کی خدمت میں کہ اس کے بیٹے آ جاتے نا، عثمان کے بیٹے مطالبہ کر لیتے کہ یہ ہمارے والد کے قاتل ہیں، وہ دکھاؤ مجھے تاریخ میں یہ ہمارے والد کے قاتل ہیں. پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہوتا تھا کہ وہ دیکھ لیں قاتل ہے یا نہیں ہے، انویسٹیگیٹ کرتے نا. جب ان لوگوں نے کسی نے مطالبہ ہی نہیں کیا ان سے کہ بھئی طلحہ قاتل ہے، طلحہ نے آپ سے بیعت کی، اس سے ہمارا خون لے لو. بنی امیہ والے فوراً عثمان کے قتل کے بعد سب بھاگ گئے، معاویہ کے پاس چلے گئے شام. اوکے، یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عثمان حقیقتاً قتل ہونے کا مستحق تھا، اس کا قصاص بنتا ہی نہیں تھا. حق ہے. ہاں، عثمان حقیقتاً وہ قتل ہونے کا مستحق تھا. ہاں بالکل، وہ اس کا قصاص نہیں ہوتا، بنتا ہی نہیں تھا اس کا قصاص. لیکن جن لوگوں نے عثمان کو قتل کیا ان لوگوں نے اللہ کے لیے قتل نہیں کیا. یہ طلحہ زبیر عائشہ، ان لوگوں نے دنیا کے لیے اس کو قتل کیا. ٹھیک ہے نا. قصاص مسلمان کا ہوتا ہے، مومن کا ہوتا ہے. قصاص ظالم کا قصاص نہیں ہوتا. پنس گیا جی. بہرحال تمہارا مذہب باطل ہو گیا بھائی. جس طرح جاؤ نا، دائیں بائیں جاؤ، مذہب تمہارا ختم ہے، جماعت تمہاری ختم ہے. ہاں بالکل، سمجھ آ رہی نا بھائی کیوں مذہب تمہارا ختم ہے. تم سمجھتے ہو اس کا رامیفیکیشن کیا ہے، امپلیکیشن کیا ہے کہ عائشہ نے عثمان کے قتل میں اس کا ہاتھ ہے، طلحہ زبیر کا ہاتھ ہے. تم اس کا سمجھتے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ ثابت نہیں ہوا، وہ تو صرف میں نے اتنی کتابیں آپ کی دکھا دی ہے، میں نے بخاری کی سند دکھا دی آپ کو، تمہاری کتابیں دکھا، کتنا ثابت نہیں ہوا جی. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شق القمر کیا تھا نا، ابو سفیان نے کہا تھا کہ ثابت نہیں ہوئی جی، یہ جادو، اس نے جادو کیا. یہ بڑا جادوگر ہے، یہ بڑا جادوگر ہے جی، بڑا جادوگر ہے. ثابت تو کبھی ہونا نہیں ہے نا. کیا کروں، کیا کیسا ہوتا تو ثابت ہو جاتا. اگر یہ دلیل کیسا ہونا چاہیے کہ ثابت ہو. طلحہ کو قبر سے نکال دوں، اس سے زیادہ تم کیا دلیل مانگتے ہو؟ اتنے دلائل میں نے اس مختصر وقت میں دیے، کہتے پھر بھی ثابت نہیں ہوا. اور بھائی چل بھائی، تم کیوں اس مذہب کے ماننے والے ہو؟ پھر جب صحابہ تمہارے مذہب میں ایک مومن کا قتل کر سکتے ہیں، پھر اس کا ٹھپا اس کا ذمہ داری تہمت کسی اور پہ لگا سکتے ہیں، اس کے خلاف لشکر لے کے آ سکتے ہیں، بغاوت کر سکتے ہیں، تو وہ دین ان سے تم کیسے لیتے ہو؟ تو مجھے بتاؤ نا. یہ تو بہترین صحابہ ہیں، طلحہ زبیر اور عائشہ. ان لوگوں نے اگر یہ کام یہ کیا ہے کہ انہوں نے عثمان کا قتل کیا ہے، پھر یہ جھوٹ پھیلا دیا کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لینے آ رہے ہیں، ہماری مدد کرو، لشکر بنا دو. لشکر بھی بنا دیا، جمل میں آ گئے، 30-40 ہزار لوگ قتل ہو گئے وہاں پہ. اتنا ان لوگوں نے، اگر یہ صحابی اتنا فراڈ کر سکتے ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ نہیں باندھ سکتے. احادیث ان کے سب سچی ہوں گے. کلہم عدول رضی اللہ بلی وکلہم وعد اللہ الحسنى رضی اللہ عنہ. سوچنے کی بات ہے نا بھائی.
हाँ, तुम तो इंजीनियर हो। ओ भाई, इंजीनियरिंग में तो सब मैथ होता है ना, सब मैथ होता है। इक्वेशन में अगर वो बराबर नहीं आया ना दोनों तरफ, वो तो फार्मूला ही गलत है। पता चला आपने भी मजहब उमरिया का फार्मूला गलत है भाई, इस इक्वेशन में ये बराबर नहीं आता। चलो मोहम्मद उस्मान यार, नाम अपना चेंज कर यार, मोहम्मद उस्मान नाम चेंज कर अपना। अब माइक्रोफोन भी कोई अच्छा से ले लो ना, आवाज भी आपकी सही नहीं आ रही।